کیا خطاب فصل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے ناظرین اکرام، پروگرام ہے خوشبوئے حدیث۔ خوشبوئے حدیث اپنی زندگی کو حدیث کی خوشبوؤں سے معطر کرنے کے لیے پروگرام جو ہے وہ خوشبوئے حدیث پاک، اس کے اندر ماشاءاللہ حدیث کے متعلق گفتگو ہوتی ہے۔ حضور کے اقوال، حضور کے افعال ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، نجات کی لیے ہمارے لیے نجات کے اسباب ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال افعال جاننا ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے، اور یہ بہت خوبصورت سا پروگرام ہے جس کے اندر احادیث وغیرہ بیان ہوتی ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ایک معزز مہمان بھی ماشاءاللہ تشریف فرما ہوتے ہیں، آج ہیں مولانا صوبان مدنی صاحب۔ کیسے ہیں صوبان بھائی؟ الحمدللہ، خیریت سے ہیں؟ کیسا لگ رہا ہے پروگرام میں آ کر؟ بہت اچھا ماشاءاللہ۔ آج بھی ایک حدیث پاک بیان ہوگی، اور حدیث پاک سے متعلق جو ہے وہ مدنی پھول بھی ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ناظرین اکرام، آئیے ایک درود پاک کی فضیلت اپنے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے۔ فرمایا گیا کہ بے شک جبریل علیہ السلام نے مجھے بشارت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے بشارت دی، جو شخص آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمت بھیجتا ہے، اور جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سلام پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر سلامتی بھیجتا ہے۔ پیارے ناظرین اکرام، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر سلامتی کرے، ہم جو ہے نا وہ اللہ عز و جل کی رحمتوں کے متلاشی ہیں، رحمت تلاش کرنا چاہتے ہیں، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنا لیجئے۔ اور درود پاک پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ صلی اللہ علی محمد، چند سیکنڈ کی بات ہوتی ہے، تو ہمیں اپنا وقت نکالنا چاہیے اور کثرت کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ مختلف شعبہ ہے زندگی میں ہم مشغول ہوتے ہیں، کبھی کچھ کام ہے، کبھی کوئی دوسرا کام ہے، تو بندہ کام بھی کرتا رہے اور اپنی زبان سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک بھی بھیجتا رہے، تو اس کے کام میں بھی چار چاند لگ جائیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل اس کی زندگی بھی خوشیوں سے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے سبب اللہ کی رحمت اس کی زندگی میں جو ہے وہ شامل ہو جائے گی۔ تو ناظرین اکرام، ہمارے ساتھ صوبان بھائی موجود ہیں، اور صوبان بھائی سے بات کرتے ہیں، اور آج کون سی حدیث پاک سنانے والے ہیں؟ ماشاءاللہ ہمارے اس سے پہلے جو پروگرام تھا اس کے اندر مولانا ندیم مدنی صاحب تشریف فرما تھے، تو انہوں نے حدیث بہت پیاری حدیث پاک جو ہے وہ ہمارے پروگرام میں شامل کی تھی، تو آدھی حدیث پاک ہو گئی تھی، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت امپورٹنٹ اور بہت اہم حدیث پاک ہے، جامع الکلم، اور یعنی مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے جو اسلامی بھائی ہیں، چاہے وہ بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، یا پھر عورت ہو، مرد ہو، کوئی بھی ہو، یہ جو حدیث پاک ہے بہت جامع اور معنی اور مطلب ہر افراد کی زندگی سے تعلق رکھنے والی حدیث پاک ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ حدیث پاک کی طرف بڑھنے سے پہلے تھوڑی حدیث کی اہمیت کے حوالے سے کچھ فرمائیں، کیونکہ حدیث بہت اہم، یہ تو ہے بہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، حضور کا فعل ہے، تو حضور کے قول کی حفاظت کرنا کتنی ضروری ہے، اور صحابہ اکرام نے کس انداز میں احادیث کی حفاظت فرمائی ہے، اس بارے میں پہلے کچھ فرمائیں، پھر حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعظم بھائی، آج کا جو دور ہے یہ اس میں ہر کوئی حدیث 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 کرتا ہوا نظر آتا ہے، صحیح، یعنی چھوٹا سا کوئی جملہ بھی ملتا ہے تو اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے حدیث، اور اس کو لوگ وائرل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جیسے کہ پہلا ایپیسوڈ ہمارا تھا، اس میں حدیث پاک کی اہمیت پر اور اس کی حفاظت پر، اور کس کو حدیث پاک کیا ہے، اس کی حفاظت کیسی ہونی چاہیے، اگر ہم اس کو آگے شیئر کرتے ہیں تو اس کی احتیاطیں کیا ہے،
یہ بہت ساری چیزیں ہم نے صحیح ڈسکس کی بہت ہیں. ساری چیزیں تھیں، یعنی حدیث بیان کرنے والے بندے کے لیے کیا کیا شرائط ہیں، جی جی باضابطہ ماشاءاللہ آپ نے بیان جی کی. منقولہ چیزیں ہی بیان کرے، غیر منقولہ چیزیں بیان کر رہا ہو، خود سے اگر حدیث کی تشریح کر رہا ہو تو کتنی احتیاطیں ہونی چاہیے، کتنی صلاحیتیں اس کے اندر ہونی چاہیے، اس کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں ہم نے تقریباً ڈسکس کیا. اسی کے اندر ہم نے ایک ابن سیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول بھی ہم نے بیان کیا تھا، ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، بے شک یہ علم دین ہے، دین ہے. صحیح بے شک یہ علم دین ہے. دین ہے، یعنی اس سے مستفاد ہونے والی چیزیں دین ہے، حدیث دین ہے. صحیح فانظروا عمن تأخذون دینکم، تو دیکھو کہ تم حدیث لے کس سے رہے ہو، صحیح صحیح حدیث تم کس سے سیکھ رہے ہو، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. کتنا علمی ہے، اس کی صلاحیتیں کیا ہیں، اس کی کوالٹیز کیا ہے، وہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے، یہ چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھی. اب حدیث پاک کی تفتیش ان دا سینس کہ یہ حدیث صحیح ہے، ہم اس کو فارورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں ہے، یہ زمانے نبوی سے ہی چلتا آیا ہے، صحابہ اکرام کے دور سے یہ چیزیں چلتی آئی ہیں. یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد جو حضرت عمر کا دور تھا، اس دور سے یہ چیزیں چلتی آ رہی ہے. ایک عبارت ہے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، لم یکونوا یسألون عن الاسناد، لوگوں میں سندوں کے حوالے سے سوال نہیں ہوتا تھا کہ یہ حدیث کس سند سے ہے، اس کے رجال کیا ہیں، کون اس کے راوی ہیں. فلما وقعت الفتنہ قالوا سموا لنا رجالکم، جب فتنے واقع ہونے لگ گئے، جب فتنہ واقع ہو گیا تو لوگ آپس میں یعنی صحابہ آپس میں رجال کے بارے میں سوال کرنے لگے، صحیح کہ اس کے راوی کون ہیں، یہ کس نے حدیث بیان کی ہے، کس نے بیان کی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے یا نہیں ہے. اگر وہ اہل سنت میں سے ہوتا، یعنی اگر راوی حدیث جو سلسلہ ہے وہ ٹھیک ہوتا تو اس کو حدیث کے طور پر آگے بڑھاتے، اگر وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو اسے حدیث کے طور پر آگے حدیث میں نہیں بڑھاتے. راوی کے احوال کا کتنا عمل دخل جی کہ راوی کون ہے. میں یہاں پر ایک بیان کرنے واقعہ والا بھی کون. بیان کروں گا. صحیح. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں انصار کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، انصار کے ایک مجلس میں تھا، اچانک ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. وہ کافی گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے. صحیح. تو گھبراہٹ کی وجہ ان سے جب پوچھی گئی تو حضرت ابو موسیٰ اشعری صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کہا کہ میں حضرت عمر کے بارگاہ میں گیا تھا، حضرت عمر کی بارگاہ میں ابھی گیا، اور میں نے 3 مرتبہ حضرت عمر کی بارگاہ میں جا کر اجازت مانگی میں نے، لیکن وہاں سے اجازت نہ ملی. صحیح. تو میں واپس آ گیا. اس کے فوراً بعد پیچھے پیچھے حضرت عمر بھی تشریف لے آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے پیچھے پیچھے تشریف لے آئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تمہیں اندر آنے سے کس چیز نے روکا تھا؟ تم اندر آنے والے تھے، تم نے اجازت لی، جو بھی ہوا، اندر آنے سے تمہیں کس چیز نے روکا تھا؟ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ کسی کے گھر جاؤ تو 3 مرتبہ اجازت لو، اگر اجازت نہ ملے تو واپس ہو جاؤ. صحیح. میں آپ کے گھر آیا، 3 مرتبہ میں نے اجازت لی، مجھے اجازت نہ ملی تو میں وہاں سے لوٹ آ گیا. تو فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بخدا اس پر بینہ قائم کر دو، بخدا اس پر بینہ قائم کر دو. کیا تم میں سے کسی نے یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ فوراً حضرت عمر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم میں سے کسی نے یہ حدیث پاک سنی ہے؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جی ہاں، میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ حدیث پاک سنی ہے کہ 3 مرتبہ اجازت لو، اگر اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جاؤ. صحیح. تو یعنی حدیث کی تفتیش کا معاملہ
صحابہ اکرام کے دور سے ماشاءاللہ۔ چلتا آ رہا ہے۔ صحابہ اکرام بھی اس چیز کا بہت خیال رکھتے تھے کہ حدیث تو ہے، جی حدیث کس سے سنی جا رہی ہے، کون بیان کر رہا ہے، جی تو اس بندے کے احوال کیسے ہیں، جی۔ اور وہ بندہ واقعی میں عاشق رسول ہے، حضور کی محبت، سب سے اور مین بات تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے یا نہیں، صحیح ہے نا؟ یہ دیکھیے کسی من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، صحیح جو مجھ پر جھوٹی بات گڑے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بہت ساری دے گا۔ وعیدات بھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر کوئی غلط بات منسوب کرتا ہے تو وہ اپنا واقعی میں اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ ناظرین اکرام، کتنا سینسٹیو معاملہ ہے کہ ہمیں حدیث کہہ کر ہم کسی چیز کو اگر بیان کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم کس سے سن کر بیان کر رہے ہیں، کس سے لے کر بیان کر رہے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، حدیث پاک کے معاملے میں بہت زیادہ سینسٹیو اور محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اچھا صوبان بھائی، ہم مسلمان ہیں اور ہمارے دین اسلام نے سارے مسائل بیان کر دیے، یہاں تک کہ وضو کا طریقہ، یہاں مسلمان جب پیدا ہوتا ہے اور جب وفات پاتا ہے، وفات کے بعد بھی قیامت والے معاملات، آخرت والے معاملات بھی اسلام نے بیان کر دیے۔ اچھا، مسائل بیان کرنا یہ فقہ اور فقہ کی طرف جو ہے وہ مطلب اسلامی اس میں ایک فقہ ٹرم ہے، اصطلاح ہے۔ تو احادیث کریمہ جو ہے وہ کا جاننے والا، اس کو مطلب فقہ کی نالج بھی ہونی چاہیے، کہ وہ مسائل کا جاننے والا بھی ہونا چاہیے، اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ زمانۂ نبوی میں جب صحابہ کرام کے درمیان جب حدیث روایت ہوتی تھی، ایک دوسرے کو جب بیان کرتے تھے، تو جو فقی صحابہ ہوتے تھے ان کی طرف دیگر صحابہ مراجعت کرتے تھے، یعنی دیگر صحابہ ان کی طرف جاتے تھے، ان کی طرف جاتے تھے، چونکہ وہ فقی ہیں، یعنی فقہ میں ان کی اچھی مہارت ہے، تو فقی صحابہ کی طرف دیگر صحابہ کرام مراجعت کرتے تھے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو حدیث بیان کرنے والے کے لیے، محدث کے لیے بھی فقی ہونا یہ عمدہ بات ہے، اچھی بات ہے۔ یعنی فقی اگر ہوگا تو وہ ساری پیرایوں کو دیکھ کر احتیاط کے ساتھ بیان کر پائے گا۔ اب میں یہاں پر ایک اور چیز بھی بتانا چاہوں گا کہ امام اعمش تابعی بزرگ ہیں، انہوں نے کئی صحابہ سے کی صحبت پائی، ان کے ساتھ رہے۔ اب ان سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا، حدیث سے ریلیٹڈ ہو، کوئی بھی ریلیٹڈ مسئلہ پوچھنے آتا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں وہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف لوگوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ امام اعظم ماشاءاللہ فقی بھی ہیں، انہوں نے باقاعدہ ان کے الفاظ ہیں، صحیح، فذالک انسان بورک لہ فی علمہ، یہ انسان ایسا ہے کہ اس کے علم میں برکت دی گئی ہے، یعنی اسے فقہ کی برکت دی گئی ہے، یعنی فقی ہے۔ تو اپنے آپ سے لوگوں کو امام اعظم کی طرف ڈائیورٹ کرنا یہ اس مقصد کے تحت تھا کہ یہ فقی ہیں، اگر یہ حدیث کی کوئی باتیں بیان کریں گے تو اور اچھے انداز میں بیان کریں گے۔ ابھی میں یہاں پر ناظرین کو توجہ یہ دلانا چاہوں گا کہ آپ بھی جیسے سوشل میڈیا سکرولز پہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا آدمی بیان کر رہا ہوتا ہے جو اگر فزیکلی ہم اس کو دیکھیں تو وہ جو ہے با شرابی نہیں ہوتا، شریعت کے جو تقاضے ہیں یعنی انسانی حلیے کو لے کر جو واجب تقاضے ہیں وہ بھی اس کے اندر پورے نہیں ہو رہے، داڑھی والا معاملہ ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ان سے فقہ کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کوئی فقہ معتبر نہیں ہے، ہم ڈائریکٹ حدیث سے سیکھتے ہیں، ڈائریکٹ ہم وہاں سے سیکھتے ہیں، یہاں سے سیکھتے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں کافی بڑا رول حدیث بیانی میں، یعنی حدیث کو آگے بڑھانے میں فقہ کا بھی ہے۔ If you don't have knowledge in Islamic judiciary، یعنی اسلامک فقہ میں اگر آپ کو نالج نہیں ہے تو آپ پھر حدیث کے سارے تقاضے پورے نہیں کر پائیں گے۔ اور سبحان بھائی، یہ بات بھی حقیقت ہے، جو بندہ فقہ سمجھ رہا ہے، جس کو مسائل کا علم ہے، وہ حدیث پڑھے گا، وہ حدیث پڑھے گا تو وہ اتنا اچھے سے سمجھے گا جتنا اچھے سے کوئی دوسرا بندہ نہیں سمجھ پائے گا، کیونکہ اس کو مسائل آتے ہیں، اس کو فقہ کی نالج ہے۔ وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ناظرین جو ہمیں ابھی دیکھ رہے ہیں، یوتھ بھی اگر ہمیں سن رہے ہیں، تو یہ بڑی بلا عام ہو چکی ہے کہ ہر کوئی حدیث 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 کہہ کر بہت سارے مسائل اپنی طرف سے اپنا اندیا پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پلیز ایسی چیزوں کو آپ معتبر نہ سمجھیں،
صحیح. آپ دعوت اسلامی انڈیا کے پلیٹ فارم سے الحمدللہ چیزیں تفتیش ہو کر اینالائز ساری چیکنگز کے ساتھ وائرل ہوتی ہیں، تو آپ ان کو دیکھیں. صحیح صحیح. یعنی ہمارے جو سنی علماء اکرام کے پلیٹ فارمز ہیں جی جی وہاں پر جا کر جو تفتیش کا نظام ہوتا ہے جی ماشاء اللہ باقاعدہ، تو ان کی چیزیں ہم پڑھیں گے تو ہم جو ہے نا وہ انشاءاللہ صحیح حدیث پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے، پہنچانے میں کامیاب ہوں گے. اور دارالافتاء اہل سنت جی ماشاءاللہ الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کا ایک بہترین ڈپارٹمنٹ ہے، اور یہ امت کی وہ ڈپارٹمنٹ ہے کہ جو ہر فرد کو اس کی ضرورت ہے. جی مفتیان اکرام فتوے دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ کہاں پر کیا مسئلہ بیان ہونا ہوتا ہے تو دارالافتاء اہل سنت میں ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ سے گزارش یہی ہے کہ معتبر پلیٹ فارم سے آپ احادیث کریمہ سنیں اور اس کو جو ہے پھر لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. تو صوبان بھائی جو ہماری حدیث باقی رہ گئی تھی جی تو وہ حدیث بھی بیان فرما دیں، کیونکہ واقعی میں بہت زبردست حدیث پاک تھی. جی جی عربی کے سوالات، ہاں عربی پیارے کے آقا سوالات صلی حضور اللہ تعالیٰ علیہ کے جواب. وسلم کے جوابات. یہ ایک ایسا انمول تحفہ ہے یہ حدیث پاک ہمارے لیے کہ یعنی ہر طرح کی چیزیں ہمیں اکٹھا مل گئی. جیسے کہ آپ نے بتایا جوامع الکلم حدیث پاک، صحیح یعنی اس کے اندر بہت سارے مواد کو جمع کیا گیا. صحیح. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں الحمدللہ. اور صحابہ اکرام کا بھی احسان کہ انہوں نے پوچھ کے ہمارے لیے راہیں آسان کر دی. جی جی صحابہ آئیے اکرام انشاءاللہ. بھی. اچھا سبحان بھائی اس میں یہ بھی ہے کہ اگر ہمیں علم نہیں آ رہا ہے، اگر ہمیں نالج نہیں ہے تو ہمیں پوچھنا چاہیے جی ان لوگوں سے کہ جن کو علم دیا گیا. جی اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ قرآن میں بھی جی فرمایا قرآن گیا پاک میں کہ بھی ذکر ہے. ابھی آپ نے دارالافتاء اہل سنت کا بھی تذکرہ کیا. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تمہیں معلوم نہ ہو تو اہل ذکر سے یعنی جنہیں معلوم ہو ان سے پوچھ لینا سوال چاہیے. کرو، پوچھو. آئیے انشاءاللہ حدیث پاک کی طرف پڑھتے ہیں. عرض کی صحابی اعرابی جو تھے انہوں نے عرض کی میں اچھا اور نیک بننا چاہتا ہوں. اچھا اور نیک بننا چاہتا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو ایسا گویا تم اسے دیکھ رہے ہو. ہاں اگر ایسا نہ ہو تو ایسا ہو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو. ماشاءاللہ یہ پچھلے پروگرام میں بھی بیان ہوا تھا ماشاءاللہ کہ ہمیں اگر نیک بننا ہے تو ہم اس طریقے سے عبادت کریں کہ گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. یعنی وہ کیفیت طاری ہونی چاہیے بندے پر. اور اگر یہ بھی یقین نہ بیٹھ پائے، دل میں یہ خیال نہ بیٹھ پائے، تو یہ یقین تو بندے کو رکھنا ہی ہے کہ اللہ عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے. جی آگے فرماتے ہیں عرض کی میں کامل ایمان والا بننا چاہتا ہوں. کیا بات ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اخلاق اچھے کر لو، کامل ایمان والے بن جاؤ گے. سبحان اللہ. آگے فرماتے ہیں، آگے حدیث پاک ہے. عرض کی میں فرما بردار بننا چاہتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے فرائض کا اہتمام کیجئے، اللہ کے فرائض کا اہتمام کرو، فرما بردار بن جاؤ گے. آگے عرض کی روز قیامت میں اللہ پاک سے ایسے ملنا چاہتا ہوں کہ میرے سارے گناہ مٹ چکے ہوں، میں گناہوں سے پاک ہو گیا ہوں. اس انداز میں ملنا چاہتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم غسل جنابت کیا کرو تو خوب اچھی طرح کیا کرو، اللہ سے ایسے ملو گے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. آخری عرض جو عربی نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پیش کیے، جو آج کے ایپیسوڈ میں ہم آخری جس کو بیان کریں گے کہ میں چاہتا ہوں کہ قیامت میں میرا حشر نور میں ہو. میں چاہتا ہوں نور میں ہو کہ قیامت میں میرا حشر نور میں ہو. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی پر ظلم مت کرو. صحیح. انشاءاللہ تمہارا حشر نور میں ہو. کیا بات ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. یعنی ہر مسلمان کی خواہشیں ہیں یہ جو عرض کی جا رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. تو یہ ہر مسلمان کی جو ہے وہ خواہش ہے کہ اچھا سبحان بھائی اس میں بہت سارے پوائنٹس ہوئے لیکن ظاہر ہے ہر پوائنٹس پہ گفتگو کریں گے تو ہمارا سلسلہ بھی طویل ہو جائے گا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ پہ آپ جو ہے تھوڑا سا کرم فرمائیں. یہ نماز میں خشوع خضوع اختیار کرنے کا تذکرہ ہوا، یعنی آپ عبادت اس انداز میں کرو گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو. اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ اعظم بھائی اس حدیث پاک کے جو یہ الفاظ ہیں، یہ لائنز ہیں، اس میں نماز کے 2 مرتبے کو بیان کیا گیا. نماز کے
مراتب میں سے دو مرتبے۔ اہم مرتبے کو بیان کیا گیا۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ بندہ مشاہدہ کر رہا ہو، رب کا مشاہدہ کر رہا ہو، یعنی وہ عبادت جو ہے وہ رغبت کے ساتھ کر رہا ہو اور لالچ ہو اس کے عبادت کے اندر۔ وہ جو عبادت کر رہا ہے وہ بطور لالچ، یعنی اس کو عبادت میں رغبت پیدا ہو رہی ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ میں عبادت کروں، یعنی عبادت اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اس مقام کو مقام مشاہدہ کہا جاتا ہے، مشاہدہ کہا جاتا ہے، یعنی اس مقام پر جب بندہ پہنچتا ہے تو بندے کے دل میں رغبت ہوتی ہے کہ میں عبادت کروں، لالچ ہوتی ہے کہ میں عبادت کروں، عبادت کی طرف بڑھوں۔ اولیاء اکرام کا جو مقام ہوتا ہے عبادت کرنے کا، شاید مصداق یہی ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کا خیال تصور اتنا جماتے ہیں اپنے دل اور خیال کے اندر، دماغ کے اندر، کہ وہ تصورات میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اتنا زیادہ مگن ہوتے ہیں کہ ان کو پھر مشاہدات ہونے لگتے ہیں۔ اب دوسرا مرتبہ ہے مراقبے کا، یعنی آپ عبادت اس طرح کرو کہ اگر آپ وہ والا مرتبہ نہیں حاصل کر سکتے کہ ایسی کنڈیشن آپ کی ہو جائے کہ آپ عبادت کر رہے ہو گویا آپ اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اس مقام مرتبے تک آپ کی رسائی نہیں ہے، تو دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ ایسی عبادت کرو گویا تم یہ گویا کہ اللہ تمہیں اس سوچ کے ساتھ عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا اگزامپل دینا چاہوں گا کہ اگر کوئی ہمیں کوئی کام سونپ دیتا ہے نا، اور ہم یہ سوچ کے اگر کرتے ہیں کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، جس نے کام مجھے دیا نا وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اب ہمارا طریقہ کچھ اور ہوگا، ہم کوشش کریں گے کہ ہر چیز ہم شامل کر لیں، ہے نا، اس کے لوازمات جتنے بھی ہیں، اس کی جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں اس کو ہم پورے کریں۔ کیوں؟ کہیں اگر کوئی ریکوائرمنٹ ہم نے کم کر دی اور آگے والے نے جس نے ہمیں کام سونپا ہے اس نے دیکھ لیا تو بولے گا یہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوئی، یہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوئی، تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہر ریکوائرمنٹ اس کی کیا ہو جائے، ایک جملے میں کہا جائے تو مطلب اس کام کو بیسٹ سے بیسٹ بنانے کی کوشش ہوتی ہے۔ لیکن اس میں کہیں نہ کہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں خوف بھی ہوتا ہے کہ آگے والا کیا سوچے گا، میں کیسے کر رہا ہوں، تو یہ ہے خوف والا مقام۔ یعنی پہلا جو مرتبہ تھا اس کے اندر رغبت تھی اور طمع، لالچ تھی، لیکن اس والے مرتبے میں کیا ہے؟ خوف ہے، رب کا خوف تمہارے دل میں رہے گا۔ ایک مقام ہے مشاہدے کا اور دوسرا مقام ہے خوف کا، تو بندہ جو ہے نا واقعی میں خواہش کی وجہ سے، شوق کی وجہ سے اس کو عبادت کرنی چاہیے۔ جی، اور یہ خشوع خضوع جس کا آپ تذکرہ کر رہے تھے، خشوع خضوع دو ورڈ، جی، خشوع ظاہری اعضاء میں نرمی کو کہتے ہیں، خضوع کا مطلب ہوتا ہے باطنی اعضاء میں نرمی۔ ظاہری اعضاء میں نرمی ان دا سینس کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے ظاہری اعضاء جو ہے نا وہ جھکے ہوئے ہوں، نماز کے فرائض، شرائط، سنن و مستحبات، واجبات، ان سب چیزوں کا آپ خیال رکھیں، صحیح ہے نا، فرائض، شرائط، واجبات، سنن و مستحبات کا جب آپ خیال رکھیں گے تو باڈی آٹومیٹیکلی آپ کے ایک پوسچر پہ آئے گی، صحیح ہے نا، ظاہری اعضاء میں نرمی آٹومیٹیکلی آ جائے گی، عاجزی ان کے ساری پیدا ہوگی۔ دوسرا لفظ تھا خضوع، یعنی باطنی عضو کا رب کی طرف جھک جانا، یعنی دل اللہ کی طرف مائل ہو۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ بڑی پرسنالٹی سے جب ہم بات کرتے ہیں تھوڑا جھک کے بھی بات کرتے ہیں، دل دماغ سب حاضر ہوتا ہے، دل دماغ بھی مائل ہو رہا ہوتا ہے، تو دل بھی مائل ہو، یہ خضوع کہلاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب جاؤ تو خشوع بھی ہو اور خضوع بھی۔ یہاں پر ایک پوائنٹ میں بتانا چاہوں گا، پہلے بھی میں نے ایک سلسلے میں عرض کیا تھا، بہت یونیک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اذان ہوتی ہے اس میں کہا جاتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اذان ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، ہے نا۔ اب کتابوں میں یہ چیزیں لکھی ہے کہ جیسی اذان ہوتی ہے نا تو دنیا کی ساری کامیابیاں سمیٹ کر مسجد میں رکھ دی جاتی ہے، اللہ، ساری کامیابیاں سمیٹ کر نماز میں مسجد میں رکھ دی جاتی ہے۔ بندہ مسجد آتا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو قرآن پاک میں کہا گیا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کیا بات ہے، واہ، یعنی مومن کامیاب ہو گیا، قد افلح، فلاح
فلاح پا گئے، کامیاب فلاح پا گیا. فلاح جو اذان میں جس کی طرف بلایا جا رہا حی تھا، علی الفلاح، فلاح کی طرف جو بلایا جا رہا تھا، وہی فلاح جب بندے نے خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کیا تو قرآن میں اس کو خوشخبری دی گئی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. کیا بات ہے. تو ہمیں نماز صرف لائک فارمیلٹی کے لیے نہیں پڑھنی، بلکہ ہمیں نماز ریالٹی کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں گے تو قرآن کی جو خوشخبری ہے کہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کو کہا گیا کہ آپ مومنین کامیاب ہو چکے. کیا بات ہے. تو وہ فلاح جو اذان میں دی گئی تھی وہ انشاءاللہ یہاں آپ کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ نماز کتنی امپورٹنٹ عبادت ہے. بندہ اپنے اعضاء کے ذریعے بھی عاجزی ان کے ساری کا اظہار کر رہا ہوتا ہے نماز کے اندر، اور دل بھی اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، یعنی تمام خیالات سے بری ہو کر جو بھی تھاٹس اس کے دماغ میں چل رہے ہیں. ایسا ہوتا ہے انسان جو ہے نا نماز پڑھتا ہے، شیطان وسوسے دلاتا ہے تو اس کو جھڑکنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس سے اپنا دماغ اور دل جو ہے نا وہ ہٹا کے اللہ کی طرف لگانا چاہیے، اور اس انداز میں اگر ہم نماز پڑھیں گے تو واقعی میں کامیابی ہمارا مقدر ہوگی. سبحان بھائی، ایک عرض صحابی نے جو کی تھی، کامل ایمان والا بننا چاہتا ہوں، جی اس پہ کیا فرمائیں؟ اب ہم نے پچھلے ایپیسوڈز میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ منافق کی کچھ خصلتیں ہیں. اب یہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے اخلاق اچھے کر لو. آپ اعظم بھائی ذرا سوچیں، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے یا پھر جو اپنے اخلاق کو اچھا کرنا چاہے گا، صحیح، کیا وہ جھوٹ بولے گا؟ نہیں بولے گا، بالکل ہے نا. ہچکچائے گا وہ کہ جھوٹ بولتا ہوں تو مجھے کہیں نہ کہیں مطلب لوگ اس کو سامنا پسند نہیں کرنا کرتے، پڑے گا. پسند بھی نہیں اسی کرتے. طرح خیانت بھی وہ نہیں کرے گا، خیانت اچھے اخلاق والا اچھے خیانت اخلاق بھی میں نہیں سے کرے نہیں ہے. ہاں، اور وعدہ خلافی بھی وعدہ خلافی بھی نہیں کرے گا، ہے نا. وہ اپنا امیج مینٹین کرنے کے لیے لائک اگر وہ چاہتا ہے کہ میں خوش اخلاق رہوں، اچھے اخلاق والا رہوں، اگر جھوٹ، خیانت، وعدہ خلافی جو منافق کی علامتیں ہیں، اگر وہ ان چیزوں کو اپنانا چاہے تو پہلے کافی بار سوچ لے گا وہ کہ میں خوش اخلاق نہیں رہ پاؤں گا. کیا بات ہے. مجھے اپنے رویے کو چینج کرنا پڑے گا ان سب چیزوں کے لیے. تو یقیناً کہ خوش اخلاقی جو ہے نا وہ آپ کو کامل ایمان والا بنائے گا، مومن بنا دے گا. منافق کی علامتیں جب آپ سے ختم ہوں گی تو آپ آٹومیٹیکلی ایسا ہے بھی ظاہر بھی اگر کوئی بندہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا اخلاق اچھا خوش اخلاق پسند نہیں کرتے. خوش اخلاق جو ہوتا ہے تو جیسے فار ایگزامپل ایک بندہ خوش اخلاق ہے نا، وہ لوگوں سے اچھے سے مل رہا ہے، سب کچھ اچھے سے کر رہا ہے، لوگ اس کی غیبت بھی نہیں کرنا چاہیں گے، لوگ اس سے حسد بھی نہیں کریں گے، ہے نا. خوش اخلاق بندے کا جیسی تصور ذہن میں آئے گا غیبت کرنے کے لیے، حسد کرنے کے لیے یا پھر دھوکہ دینے کے لیے، یار وہ تو بہت اچھا آدمی ہے، چنگا آدمی ہے، اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہے نا. خوش اخلاقی یقیناً ایمان کو کامل کرنے میں اس کو بہت ساری جگہوں پر سپورٹیو رہیں گی. صحیح. یعنی خوش اخلاق والا اگر بندہ بن جاتا ہے تو اس کا ایمان بھی امید ہے کہ انشاءاللہ کامل ہو جائے گا. ہمارا وقت بھی اختتام کی جانب ہے. میں چاہوں گا کہ ایک جو سوال صحابی نے کیا کہ اللہ کا فرما بردار بننا چاہتا ہوں، اس پر کچھ صحابی نے عرض کی کہ میں فرما بردار بننا چاہتا ہوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے فرائض کا اہتمام کیجئے، فرما بردار ہو جاؤ گے. اب آگے کہا گیا کہ روز قیامت میں اللہ سے گناہوں سے پاک ہو کر ملنا چاہتا ہوں. اب اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غسل جنابت خوب اچھی طرح کیا کرو، اللہ سے جب ملو گے تو ایسے ملو گے کہ گناہوں سے پاک و صاف رہو گے. اب اعظم بھائی یہ جتنی پوائنٹس ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو انہیں بتایا، اعرابی کو بتایا، اب اس میں ایک چیز صاف ہے کہ دنیا میں یہ ساری چیزیں اسباب ہیں. دنیا میں یہ ساری چیزیں اسباب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو اسباب بنایا، قرب حاصل کرنے کا، گناہوں کو مٹانے کا، اسی طرح نیک بننے کا، ان سب چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب بنایا. آخری عرض جو بتائی گئی کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا حشر نور میں ہو. قیامت کے دن بہت ساری اندھیریاں ہوں گی. قیامت کے باب کو جب آپ اسٹڈی کرو گے، پڑھو گے تو وہاں آپ دیکھیں گے بہت سارے اندھیریاں، ہولناکیاں، ان کا تذکرہ ہے. اور ایک اہم ہولناکی جس کا تذکرہ قیامت کے باب میں آپ کو ملے گا وہ یہ ہے کہ پل صراط میں اندھیرا ہوگا. نیک اعمال جو ہیں وہ
پل صراط میں نور بن کر اس کو راستے ہموار کریں گے، پل صراط پہ گزرنے والے کو راستے ہموار کریں گے۔ اور بد اعمالیاں، خاص کر ظلم، جس کے اگر لغوی معنی کی طرف اگر جاتے بھی ہیں، ڈکشنری میں اگر آپ میننگ بھی دیکھتے ہیں تو اندھیرا آتا ہے۔ تو ظلم جو ہے وہ ایسا اندھیرا ہے جو پل صراط پر آڑے آئے گا اور اندھیرا چھا جائے گا، صحیح، بندہ پل صراط کو پار بھی صحیح سے نہیں کر پائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ کہ کسی پر ظلم مت کرو، حشر میں تم نور میں ہوگے، حشر میں تم نور میں ہوگے۔ کتنے پیارے فرامین ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، اور واقعی سچی بات یہ ہے کہ اگر بندہ اس پر عمل کرنے والا بن جائے، ناظرین اکرام اتنا سب کچھ بیان ہو رہا ہے، اس کا جو مین مقصد ہے وہ ہے عمل کرنا۔ بندہ اگر عمل کرنے والا حقیقت میں بن جائے تو اس کی دنیا بھی سدھر جائے اور آخرت بھی سدھر جائے۔ تو ناظرین اکرام ہمیں عمل بھی کرنا ہے، دوسروں تک پہنچانا بھی ہے۔ ہمارا وقت بھی اختتام کی جانب ہے، انشاءاللہ عز و جل اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی ایک نئی حدیث پاک کے ساتھ۔ جب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا جو ہے وہ بہت خیال رکھیے۔ ایف جی این چینل کے دیگر پروگرامز آتے رہتے ہیں، ان کو بھی دیکھنے کی نیت فرمائیے، اور ایف جی این چینل کو عام کرنے کی بھی کوشش کیجیے، کیونکہ یہ اسلامک ایسا واحد چینل ہے کہ جو تمام خرافات سے بری ہو کر، تمام خرافات سے ہٹ کر، تفتیش کے بعد ماشاءاللہ اس پر جو ہے وہ چیزیں آتی ہیں۔ اور ابھی جو ہے نا وہ 9:40 پہ انشاءاللہ محفل ذکر نبی بھی شروع ہو جائے گی، تو آپ جو ہے محفل ذکر نبی میں بھی شرکت کیجیے، اور اپنے آپ کو خوب عشق رسول میں جھمائیے، رلائیے، اور یاد الہی اور خوف خدا، عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا کرنے کی کوشش فرمائیے۔ ناظرین اکرام دعا میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ہفتے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اپنا خوب خیال رکھیے۔ ایف جی این چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا خطاب فصل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ۔